آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے، ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو آنے والی ایپیسوڈز تک۔ فلک جو ہوتی ہے وہ جیسے گھر سے باہر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی الہام جو ہوتی ہے رو رو کر پاگل ہو رہی ہوتی ہے، تو جیسے وہ گھر میں واپس آتی ہے تو کبیر اس کی کافی کلاس لیتا ہے۔ کبیر کہتا ہے تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، مجھے تم یہ بتاؤ، ٹھیک ہے، جب تمہیں پتہ تھا کہ الہام رو رہی ہے تو تم کیوں نہیں اس کے پاس آئی، اور نہ کہ تم اس کے پاس آنے کی بجائے تم تو گھوم رہی ہو، عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے جیسے پیو کے ادھر محل میں آئی ہوتی ہے، تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبیر کافی اس کی کلاس لیتا ہے، لیکن اس کو تو اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ڈھیٹ مٹی سے بنی ہے اور ڈھیٹ قسم کی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ کبیر کافی دفعہ اس کو فون ملاتا ہے لیکن اس کا فون بند جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بیٹی بھوکی ہے بچاری۔ کبیر کہتا ہے کہ بیٹی تمہاری ہے جو رو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کبیر بڑا زیادہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے دفعہ ہو گئی ہے اس کو چھوڑ کر، ظاہر سی بات ہے خاوند کو تو غصہ آئے گا ہی کیونکہ بیٹی گھر میں رو رہی ہے۔ دوسری حمزہ کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کبیر کے اوپر، کیونکہ کبیر نے اپنے دوست کیسر کے ساتھ مل کر میڈیسن کمپنی ہے نا وہ چلانے کی پیشکش کی، اور پہلے وہ پروجیکٹ جو تھا وہ حمزہ کے پاس تھا، لیکن اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہاں سے نکل کے کبیر کے پاس آ گیا، اور اس کا دوست کیسر جو ہے نا وہ آنر ہے اس پروجیکٹ کا۔ اب فلک جو ہوتی ہے جیسے گھر آتی ہے اسے سمجھایا جاتا ہے نوال کے پاس، نوال بھی اس کے پاس ہی کھڑی ہوتی ہے۔ نوال کہتی اس طرح بیہیو نہیں کرتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جس طرح تم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا موڈ اچھا کر لو اور اچھے سے رہا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ کس طریقے کے ساتھ رہا جاتا ہے اور کس طریقے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تم لوگ کو پتہ نہیں کون سی تمہیں ڈیٹ مٹی لگی ہوئی ہے، نہ تم کسی کی بات سنتی ہو نہ کوئی بات مانتی ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑی بہت انسان میں شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ نوال جب اس سے بات کرتی ہے تو پھر اس کو غصہ لگنے لگتا ہے اس کی باتوں کا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ اب دوسری طرف سیکٹری جو ہوتا ہے حمزہ کا، وہ بتاتا ہے کہ سر میں نے قانونی ٹیم سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیس کریں گے تو پیسہ اور وقت ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں ابھی آپ فی الحال بیٹھ جائیں، کوئی نہیں، بعد میں اس کا کچھ نہ کچھ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا کمپنی لیے بھاگ رہا ہے یہاں سے؟ تو حمزہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا بھاگ تو نہیں رہا لیکن دشمن کو موقع کے اوپر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ اگلے بندے جو ہیں وہ فارغ ہی ہیں یا انہیں کوئی چیز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ موقع کے اوپر ہی سزا دینی چاہیے، یعنی کہ وقت ہے ابھی۔ نوال جو ہوتا ہے نا وہ کبیر اور دوسری فلک کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے نا، نوال وہ ساری باتیں سن لیتی ہے، جا کے امی کو بتاؤں گی نوال کی کیا حرکتیں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوال اسی وجہ سے جو ہے نا سارا ماجرا سن رہی ہوتی ہے تاکہ یہ نہ کہ فلک گھر جا کے جھوٹ بول دے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ کبیر اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا، کہتا تمہیں شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مارتا نہیں ہے۔ تو آگے سے جو فلک ہوتے ہیں کہتی کبیر آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میں آج آپ کا وہ اشر کروں گی جو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ کبیر کہتا کہ میں نے تیرے جیسی کئی دیکھی اور کئی آئی اور کئی گئیں، ٹھیک ہے، تو اپنا منہ باندھ رکھ اور عزت اور تکریم کے ساتھ رہا اگر یہاں رہنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں رہنا تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو جاتی ہے فلک اور جا کے اپنی امی کے گھر بیٹھتی ہے اور وہاں پہ جا کے سارا رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، اس گھر میں بہت زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کبیر کو میں نے کئی دفعہ بولا ہے لیکن کبیر جو ہے وہ ہمارا کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں اسے کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے امی جان کبیر نے میرے منہ پر ہاتھ اٹھانے، منہ پر تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کی، پتہ نہیں کس طرح اس نے اپنے ہاتھ کو روکا۔ تو یعنی کہ فلک جو ہوتی ہے اپنی امی کو کافی گرما رہی ہوتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو آئے گا، اس کے جو ہے نا بہت سارے اثرات مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فی الحال تو وہ بھڑکائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اصل جو ہے نا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی بڑی گرم ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی اتنی جرأت کہ اس نے تمہارے منہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی امی کافی غصے میں آ جاتی ہے، کہتی اس کبیر شبیر کا تو میں آج کچھ کر کے ہی رہوں گی ورنہ میں نے آج کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر غصہ انسان کو غصہ ہی ہوتا ہے جس طریقے سے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب کبیر کی جو امی اپنا ساس ہوتی ہے نا یعنی کہ فلک کی امی، وہ کہتی تم نے ٹینشن نہیں لینی، عزت اور سکون کے ساتھ بیٹھو، ٹھیک ہے،
اور کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، اس کا یہ بدماش بنا پھرتا ہے اپنے گھر میں، یعنی کہ فلک کی امی کافی زیادہ کو کرتی ہے۔ فلک جو ہے نا وہ چاہتی کہ میں آزادانہ ماحول میں رہوں اور آزادانہ رہوں، کسی کے محتاج نہ رہوں یا کسی کے پاس نہ رہوں۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر بہت سارے مسئلے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فلک اپنی امی کے پاس جا کر روتی ہے اور سارا ماجرا جو ہے اپنی امی کو سناتی ہے کہ امی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے اس کی امی نہ دماغ نہ دل، بھائی تم آرام سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ وہیں پہ کہہ رہی کہ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی، اس نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں اسے ایسے کر دوں گی، میں ایسے کر دوں گی۔ بھائی تیری بیٹی نے، اب فلک جو ہوتی ہے نا کافی وہاں پہ روتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا رونا بنتا بھی ہے۔ تو دوسری طرف وہ کبیر کی شکایتیں، سب سے زیادہ عالیہ کی شکایتیں لگاتی ہے، پھر توقیر کی، پھر کبیر کی، ٹھیک ہے۔ کبیر کو جو وہی شکایت لگائے گی جو اس نے ماننا نہیں کہا، جو فلک نے کہا بات کہی ہو، ٹھیک ہے۔ کبیر نے وہ بات یا اس بات کو نہ مانا ہو تو وہی شکایت لگا سکتی، اس کے علاوہ تو کوئی شکایت وہ لگا نہیں سکتی۔ تو کبیر کو کہا جاتا ہے کہ یار تم بات سنا کرو غور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کبیر کہتا بھائی میرے کون سا کان بولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی امی کو بتاتی ہے امی جان بس آپ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں ان سے، میں ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں کسی نہ کسی صورت۔ آپ جو ہے نا جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن میری اس سے جان چھڑوا دیں کسی نہ کسی طریقے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کہہ لوں گی، یعنی فلک کی امی جو فلک اپنی امی کے کافی ترلے لیتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے، گھر جو ہے بسائے جاتے ہیں۔ عالیہ دوسری طرف گھر بیٹھی ہوتی ہے تو عالیہ کی کلاس بھی خوب لیتی ہے فلک آ کر۔ فلک اس کو بہت زیادہ کوپ کرتی، کہتی ہے یہ فیکٹری نہیں ہمارے پیسوں سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فلک کو بہت برا لگتا ہے جب اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سنائی جاتی ہیں اپنا فلک کی طرف سے۔ جب عالیہ کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو عالیہ کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا غصہ جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی، زیادہ تر جائز ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے نکلے ہیں۔ تو پیر کہتا ہے کیا فائدہ ان کی باتیں کر کے، ٹھیک ہے، ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ جب تک ان جواب دیا تو وہاں پہ بہت سارے مسائل اور بھی بن جانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پیر چپ چاپ جو ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے چپ بیٹھنے میں ہی میری بہتری اور بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے کوئی اور یہاں پہ بات کر دی تو پھر میرے لیے مسئلے بنے گے اور ان کے لیے بھی، پھر یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کہہ دیں کہ آپ نے سارا مسئلہ خراب کیا، اب آپ ہی اس کو سلجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے نا سائڈ پہ چلا جاؤں گا۔ عالیہ جو ہوتی کہتی میں اس لیے پریشان ہوں۔ کبیر کہتا کہ تم کیوں پریشان ہو کبیر؟ تو عالیہ کہتی میں اس وقت پریشان ہوں کہ کبیر اور فلک جو ہوتے ہیں دونوں کی آپس میں بنی نہیں ہے، جب بیانے گئے تھے اس کے بعد سے آپس کی بنی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ شاید میں بھی پہلے جانتے ہوں لیکن پہلے بھی ہاتھ سر گئے اور دوسرے لوگ جو تھے جو جانتے تھے اور کوئی تو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اسے کہا تھا، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ساری بات کو ڈس آؤٹ کر دیتا ہے۔ عالیہ بھابھی جو ہوتی ہے نا کہتی کبیر ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ تو ہمارے ساتھ چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سر چڑھنے سے مراد کے فلک جو ہے نا وہ ہمیں خوب زیادہ کو کرے گی، بے عزتی کرے گی، ہم وہیں پہ پھر لیٹ بال کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ ادھر بیٹھنا ہے، ادھر یہ بیٹھنے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں کوئی نظر ہے یا کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دو، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں یا حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے کہتا نہیں میرے پاپا کے پیر جو ہے نا وہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں۔ اور دوسری طرح عالیہ جو ہوتی ہے نا عالیہ کہتی ہے کہ توقیر میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ کریں ہر صورت، ورنہ یہ ہمارے گلے کا توق بن جائیں گے اور بڑی مشکل سے نکلیں گے کہ جو کہ جان بھی نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں ان کا کچھ نہ کچھ کر دیں جلد سے جلد جو بھی ہوتا ہے ان کا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ فلک اپنی امی کو جا کر بتا رہی ہوتی ہے کہ امی جان میرے ساتھ وہاں پہ بہت ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ اس کو کوئی نہ کوئی ازالہ کریں ورنہ میرے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. میرا جینا اس گھر میں دوبھر ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بڑے سکون سے رہ رہی ہیں. فلک سے معافی منگوائی جاتی ہے کیونکہ فلک عالیہ بھابھی اور تقیر بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی بدتمیزی کرتے ہیں، اور یہ معافی جو ہوتی ہے نا کبیر نے دلوائی ہوتی ہے. کبیر کہتا ہے تو معافی ابھی ان سے معافی مانگو ورنہ تمہارا میں حشر کر دوں گا، گھر سے بھی تمہیں دفع کر دوں گا. تو کبیر کافی غصے میں ہوتا ہے. دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے اسے ان سے سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ حمزہ کے شیئر جو ہے نا وہ کمپنی سے نکل چکے ہیں. اب وہ چپ چاپ جو ہے نا کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال وہ کمپنی کی ڈیلوں سے فارغ ہوں گے تو پھر آگے جو ہے نا
वो न्यू डील एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इल्हाम को पकड़ा होता है मारिया ने, बाकी सब लोग जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं काम में मसरूफ़ होते हैं, तो अपना सारा कुछ खुद ब खुद ही करना पड़ता है उन लोगों को। इसी तरह कबीर बेचारा वो भी अक्खियों पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है जो कुछ